غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر میں بھارتی قابض فورسز کے اہلکاروں نے پونچھ اور راجوری اضلاع میں آج مسلسل دوسرے روز بھی محاصرے اور تلاشی کارروائیاں جاری رکھی اور لوگوں کو سخت ہراساں کیا۔ بھارتی فوج، پیراملٹری فورسز اور پولیس اہلکاروں نے پونچھ کے علاقے سورن کوٹ میں ایک حملے میں 5 فوجیوں کی ہلاکت اور متعدد کے زخمی ہونے کے بعد ان اضلاع میں پرتشدد اور انتقامی تلاشی آپریشن شروع کر رکھا ہے۔ یہ واقعہ مقبوضہ علاقے میں حالات معمول کے مطابق ہونے کے نریندر مودی کی زیر قیادت وسطائی بھارتی حکومت کے دعووں کی نفی کرتا ہے۔ مقامی رہائشیوں نے ذرائع ابلاغ کو بتایا ہے کہ بھارتی فوجی گھروں میں گھس کر مکینوں کو خوفزدہ کرتے ہیں اور گھریلو سامان کی توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ ضلع بارامولہ کے علاقے نوپورہ واگورہ کے مکینوں نے قابض انتظامیہ کی عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے خالی برتن اٹھا کر شہریوں کو پینے کے پانی کی فراہمی میں ناکامی پر انتظامیہ کے خلاف اپنے غم و غصے کا اظہار کیا۔ مظاہرین نے سڑک بھی بلاک کر دی، جس کے باعث گاڑیوں کی آمد و رفت گھنٹوں معطل رہی۔ دریاس قابض انتظامیہ نے ممتاز عالم دین آغا سید محمد ہادی الموسوی کو آج مسلسل 11ویں جمعے کو بڑگام میں ان کی رہائش گاہ پر نظر بند کر دیا اور انہیں سری نگر کے علاقے بیمنا میں امام بارگاہ میں نماز جمعہ کی امامت کرنے سے روک دیا۔ انہیں نماز جمعہ کے بعد ایک احتجاجی مظاہرے سے خطاب بھی کرنا تھا۔ ادھر کل جماعت حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے جاری اپنے ایک بیان میں افسوس کا اظہار کیا ہے کہ نریندر مودی کی زیر قیادت وسطائی حکومت نے مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کے تمام حقوق سلب کر رکھے ہیں۔ ترجمان نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے میں بھارتی مظالم کا نوٹس لے اور تنازع کشمیر کے کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل کے لیے مؤثر کردار ادا کرے۔ کشمیر میڈیا سروس کی جانب سے آج جاری کردہ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت 27 اکتوبر 1947 سے جموں کشمیر کو اپنی کالونی سمجھ رہا ہے، جب اس نے سری نگر میں اپنی فوجیں اتار کر کشمیری عوام کی مرضی کے خلاف علاقے پر قبضہ جما لیا تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مودی حکومت اب جموں کشمیر میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے لیے اپنے نو آبادیاتی منصوبے کو آگے بڑھا رہی ہے۔